نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، حق جماعت، حق جماعت، قائد اہل سنت، قائد اہل سنت مرتضیٰ پاشا صاحب کے بلاؤ. حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں، ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کریں، راستہ فراہم فرمائیں. جو حضرات کھڑے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں. نعرے رسالت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، نعرے رسالت. سرپرست جلسہ رئیس المشائخ حضرت مولانا سید شاہ حسن ابراہیم حسینی القادری مقدس اللہ العالی المعروف سجاد پاشا صاحب حفظہ اللہ اور نگران جلسہ فخر دکن خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید شاہ اولیاء حسینی المعروف با مرتضیٰ پاشا صاحب قادری مقدس اللہ العالی. عظمت سادات، عظمت سادات. آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے نشستوں پر بیٹھ جائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، آپ لوگ تشریف رکھیں، جلسے کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے اور آگے بڑھتی رہے گی. حضرات برائے مہربانی راستے میں مت ٹھہریے. آپ حضرات پیچھے کی جانب کافی کرسیاں خالی ہیں، پیچھے کی نشستوں پر جا کر بیٹھے، راستے میں خلل واقع مت کیجیے برائے مہربانی. یہاں آقا کا ذکر ہو رہا ہے اور آقا کے چاہنے والوں کی طرح ادب کے ساتھ کسی کونے میں تشریف رکھیں. ابھی میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، میرے اختتامی کلمات میں چند باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں معلوم ہو گیا ہے، سابق میں آپ نے سن لیا ہے کہ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن میں بھی اس کا حکم آتا ہے، حدیث سے بھی وہ ثابت ہے، اس کے بعد بھی انکار ہے. تو پھر ہم منکرین میلاد سے پوچھتے ہیں کہ ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کے بڑے کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کے بڑے کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر چلتے ہیں ان کے امام المحدث، امام الحدیث، محدث اعظم حضرت ابن حجر اسقلانی شارح بخاری، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے کوئی اصل پائی ہے میلاد کی، کہ آپ کیا حکم ہے میلاد النبی کے تعلق سے، تو جب آپ کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ جب حضور اکرم روزہ رکھتے تھے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے شکر میں روزہ نازل فرمایا ہے. تو اس پر پھر ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے شکر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے اور ایک اللہ کی نعمت پر یا پھر اللہ کی تکلیف کو دور کرنے پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھا جا سکتا ہے تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نعمت کے حصول میں ایک اور نقطہ یہ بتایا کہ اس کے بعد پھر ہر سال کیا اس کو دہرانا چاہیے یا پھر جب نعمت ملی تھی جب بھی. تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے یہود ہر عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے اور اس کو اپنا عید مانتے تھے، اپنی خوشی کا ذریعہ بناتے ہوئے اپنے شکر کے بجا لانے پر روزہ رکھتے تھے، ویسے ہی ہر سال نعمت پر شکر بجایا لا جا سکتا ہے. اس کے بعد پوچھے کہ آپ کے نظر میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے تو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نظر میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جب ہمارے درمیان میں اللہ نے اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو آقائے تو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اس نعمت کا ہر نعمت پر غلبہ ہے، ہر نعمت سے بڑھ کر یہ نعمت کا آنا ہے. اور میری نظر میں اگر شکر بجا لانا ہے اور ہر سال لانا ہے تو وہ یہ نعمت پر لانا ہے. ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں جس کو الحادی فی الفتاوی میں جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے
محدث اعظم اس کے بغیر وہ حدیث کی تفہیم کو تکمیل مکمل نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میلاد کی خوشی نہ منائے تب تک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا. تو سب سے بڑی نعمت کوئی شکر کے لائق ہے, شکر ادا کرنے کے لائق ہے, تو وہ یہ ہے کہ میلاد پر خوشی منانی چاہیے. جبکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہیں کہ یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے, یہ گناہ ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ثواب ملے گا, ہر سال کہیں. ان کے یہ محدث ہیں, شیخ الاسلام جن کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ تو مشترک ہے بھائی, ادھر بھی بولتے ہیں ادھر بھی بولتے ہیں, تو پھر آخری ان کے جو سب سے بڑے عالم کہے جاتے ہیں, جو ان کے پاس سند آخر ہے, ابن تیمیہ, جس کو یہ علامہ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا میلاد منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے, تو ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ جب اگر کوئی حضور کی میلاد کی خوشی مناتا ہے, اس پر اظہار مسرت کرتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کے مارے, تعظیم کے مارے, تکریم کے مارے اگر وہ حضور کی میلاد مناتا ہے تو اللہ اس کو اس پر ثواب دے گا, اسے اس کا ثواب ملے گا, اس کی محبت پر, اس کے اجتہاد پر, اس کے اظہار نعمت کے شکر میں اس کو ثواب ملے گا. تو پھر یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا ان کے لحاظ سے, تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم شکر مناتے ہیں, حضور کی میلاد مناتے ہیں, تو اللہ ثواب دے رہا ہے. اگر گناہ پر ثواب مل سکتا ہے کیا, حرام کے کام کرنے پر ثواب مل سکتا ہے کیا, بدعت سیئہ کرنے پر ثواب مل سکتا ہے کیا؟ پھر دیکھیے ابن تیمیہ کہتے ہیں نہ صرف منا سکتے ہیں بلکہ موجب ثواب بھی ہوگا, اللہ اس کو ثواب بھی دے گا اس کی محبت کے تعلق سے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ کیجئے قلب جگمگائیں گے, ذکر مصطفیٰ کیجئے قلب جگمگائیں گے. نور والی محفل ہے نور والے آئیں گے, نور والی محفل ہے نور والے آئیں گے. ہر طرف سجائیں گے جشن ہم منائیں گے, ہر طرف سجائیں گے جشن ہم منائیں گے. کیا خبر میرے آقا کس طرف سے آئیں گے, کیا خبر میرے آقا کس طرف سے آئیں گے. ارے کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی اور کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی, کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں, ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. بھائی بلا کسی تاخیر کے یہ تھے جواں سال عالم دین مظہر فیضان سید المرسلین آل رسول حضرت سید خالد حسینی المعروف با علی پاشا صاحب قادری مدثر اللہ العالی نبی رہے شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان اپنے پرفیض خطاب سے ہمارے قلوب کو مستفیض فرما رہے تھے. اب آئیے ایوان فکر و شعور کو منور کرنے کے لیے ہم ذکر رسول کی ذوفشانیوں سے کچھ فیض حاصل کرتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں ایسی بزم اور ایجوکیشن کے سناخانوں سے جس ایجوکیشن کا نام بھی المدینہ ہے. میری مراد محمد وسیم الدین رضوی القادری صاحب اور محمد رضوان رضوی القادری صاحب مدثر اللہ العالی ہیں. مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں تحفہ محبت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بھائی میں نے سلام کیا, سلام کا جواب دینا واجب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی جان لٹانے والے عاشقوں کو جشن عید مبارک ہو.
ایک مرتبہ دونوں ہاتھیں بلند کر کے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، ذرا جھوم کے بولے، وہ تارے سن لے، دیواریں سن لے، ذرا اونچا بولے سبحان اللہ۔ آئیے نعت پاک سنانے سے پہلے دو اشعار ہم خدایا تجھے حمد ہے خدایا، اللہ 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 جس نے تجھ کو وطن بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو اب تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، الحمدللہ تمام عاشق موجود ہیں، باون سے لوگ مل کر کہیں گے تو دشمنوں کے سینے ہل جائیں گے۔ اللہ 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 میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ جبریل تم نے تمام جہان دیکھے، کہیں مجھے دیکھا؟ سبحان اللہ، باواز بولا سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کہا کہ جبریل تو نے تمام جہان چھان ڈالے، یہ بتا کہیں مجھے دیکھا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے تمام جہان چھان ڈالے، آپ کے جیسا تو دور آپ کے پائے کا بھی نہ پایا، آپ کے جیسا تو دور آپ کے پائے کا بھی نہ پایا۔ تو میرے امام اہل سنت اس بات کو، اس مفہوم کو اس طرح فرماتے ہیں، یہی تو آیا
بلند با آواز بلند درود پاک اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عادل الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم. آل نبی و اولاد علی کا حکم ہوا ہے کہ نعت جمیل الشیم سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات کا بھی ذکر کیا جائے, مولا علی کا بھی ذکر کیا جائے. بآواز بلند مولا علی کی گونج سنائی دینی چاہیے. اس سے قبل نبی پر اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے عاشق فرماتے ہیں اور وہ عاشق ہے عاشقوں کا امام سیدی مولا مرشدی امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, ارے جان ہے تو جہان ہے. حیات طیبہ کا ہمیں ثبوت دے دیا کہ جان ہے تو جہان ہے, کہ ثبوت ہے جان ہے تو جہان ہے, کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا یہ سب جو نظام ہے اللہ کا یہ حیات طیبہ کی ثبوت ہے کہ جان ہے تو جہان. اگر حضور نہ ہوتے تو ہوتا. سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. تم نہ ہو تو دو جہاں میں کچھ زمین و زمان